بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو اسلامک انفو کے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ شق القمر ہے۔ اس معجزے کا ذکر قرآن میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور اگر وہ کوئی معجزہ دیکھ لیں تو اس سے منہ موڑ لیں اور کہیں یہ تو ہمیشہ سے چلا آتا جادو ہے۔ قرآن نے اس شق القمر کو بطور معجزہ ذکر کیا ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد میں اس معجزے کا ظہور ہوا۔ اسی وجہ سے قرآن نے اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ بیان کیا۔ اشقاق القمر کا واقعہ عہد رسالت میں پیش آیا، اور بہت سے جلیل القدر صحابہ جیسے عبداللہ بن مسعود، جبیر بن مطعم، عبداللہ بن عباس، انس بن مالک اور حذیفہ بن الیمان وغیرہ نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ رسول اللہ کے پاس مشرکوں کا ایک گروہ آیا، جس میں ولید بن مغیرہ، ابو جہل، عاص بن وائل، عاص بن ہشام، اسود بن عبد المطلب اور نضر بن حارث بھی تھے۔ انہوں نے حضرت سے کہا، اگر آپ واقعی سچے ہیں تو اپنی سچائی کے ثبوت میں چاند دو ٹکڑے کر کے دکھائیں، اس طرح کہ اس کا ایک ٹکڑا قبیس کی پہاڑی پر اور دوسرا ٹکڑا کیکان پر ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ اگر ایسا ہو گیا تو کیا تم لوگ ایمان لے آؤ گے؟ کہنے لگے، ہاں۔ وہ رات 14ویں تھی اور چاند آسمان پر پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگا رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، ان مشرکوں کا سوال پورا فرما دے۔ پھر آپ نے انگلی سے اشارہ کیا تو چاند اسی طرح دو ٹکڑے ہو گیا جس طرح کافروں نے کہا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سلمہ اور ارقم، اس پر گواہ رہنا۔ شیعہ روایت کے مطابق معجزہ شق القمر 13 اور 14 ذی الحج کی درمیانی شب، جو پورے چاند کی رات تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صادر فرمایا تھا، جبکہ کچھ روایات میں 18 ذی الحج بھی ہے۔ اسی واقعے سے جڑا ایک واقعہ ہندوستان کا بھی ہے۔ جنوبی ہندوستان کے علاقے مالابار، کیرلا اسٹیٹ پر اس وقت ایک ہندو راجا حکمران تھا۔ مہاراجا رات کے وقت میں اپنے محل کی چھت پر اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے چاند کو دو ٹکڑوں میں ہوتے ہوئے دیکھا۔ اس کو اپنی آنکھوں پر اعتبار نہیں آیا۔ اس نے اپنے خاندان کے افراد سے اس کی تصدیق چاہی، جو محل کی چھت پر اس وقت موجود تھے۔ سب نے اس واقعے کی تصدیق کی۔ تب اس نے دوسرے دن دربار طلب کیا، جس میں اہل علم، دانشور، پنڈت، نجومی، جوتشی شریک تھے۔ ان سب سے اس واقعے کی تحقیق و تصدیق کے لیے کہا۔ سب نے تحقیق کے بعد اس واقعے کی تصدیق کی، اور ان سب نے گواہی دی کہ یہ صرف نبی آخر الزماں کا کارنامہ ہو سکتا ہے۔ ہماری کتابوں کے مطابق سرزمین عرب میں ایک نبی پیدا ہوگا، اس کی انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں گے۔ ہمارے خیال میں سرزمین عرب میں ایک نبی پیدا ہو گیا ہے۔ شق القمر کا معجزہ انہی کے اشارے پر ہوا ہے۔ مہاراجا بہت متاثر ہوا، چنانچہ اس نے اس کی مزید تصدیق کے لیے اپنے بیٹے کو عرب بھیجنے کا ارادہ کر لیا۔ اس طرح مہاراجا نے اپنے جوان سال بیٹے شہزادے کو زادِ راہ کے خورد و نوش کے اہتمام کے ساتھ ڈاکوؤں اور لٹیروں کے تحفظ کے لیے 100 مسلح افراد کے ہمراہ عرب مکہ و مدینہ کی طرف روانہ کیا، اور ساتھ میں بہت سے قیمتی تحائف دے کر ہدایت کی کہ اگر شق القمر کی تصدیق ہو جائے تو میری طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا اور میرا سلام کہہ دینا۔ ہندو نوجوان شہزادے کو اہل عرب نے شق القمر کی تصدیق کی۔
اب شہزادے کو نبی کی خدمت میں حاضر ہونے کا اشتیاق ہوا۔ جب شہزادہ حضور کی خدمت میں پیش ہوا تو حضور اس سے بہت خوش اخلاقی سے پیش آئے اور آنے کا مقصد پوچھا۔ شہزادے نے اپنی آمد کی پوری تفصیل سنا دی۔ شہزادے نے مہاراجہ کے بھیجے ہوئے تحائف آپ کو پیش کیے اور مہاراجہ کا سلام پہنچا دیا۔ حضور نے شکریہ ادا کیا اور مہاراجہ کے لیے دعائے خیر کے کلمات ادا کیے۔ روایت یہ ہے کہ اسی دن مہاراجہ دل ہی دل میں حضور پر ایمان لے آیا تھا اور بت پرستی ترک کر دی تھی۔ ادھر یہ شہزادہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل کر اتنا متاثر ہوا کہ مشرف با اسلام ہو گیا اور مدینہ منورہ میں ایک صحابی کی لڑکی سے شادی کر لی اور بہت دنوں تک مدینہ منورہ میں ہی رہا۔ اس کے ساتھ آئے ہوئے مسلح سپاہیوں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ شہزادہ جب کیرلا اسٹیٹ واپس پہنچا تو اس کے ساتھ صرف 35 مسلح سپاہی بچے تھے جو کہ سب کے سب مسلمان تھے۔ جب شہزادہ اپنے اسٹیٹ کے قریب پہنچا تو مہاراجہ کے انتقال کی اطلاع ملی۔ مصلحتاً شہزادے نے اپنے مسلمان ہونے کا اعلان نہیں کیا، نہ ہی اس کے ساتھیوں نے کسی کو بتایا۔ مہاراجہ کے انتقال کے بعد شہزادے کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ جیسے ہی شہزادہ کیرلا اسٹیٹ پہنچا اس کو روایتی شاہانہ طریقے سے باضابطہ مہاراجہ بنا دیا گیا۔ عنان اقتدار حاصل کرنے کے بعد اس نے اپنی حکومت کو مستحکم کیا۔ جب ہر طرف سے اطمینان حاصل ہوا اور حکومت پر اپنی گرفت مضبوط کی تو مہاراجہ نے اور اس کے ساتھیوں نے مسلمان ہونے کا اعلان کیا اور لوگوں کو بھی اسلام قبول کرنے کی تلقین کی۔ مہاراجہ کی ترغیب و تلقین سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ مہاراجہ کا اسلام قبول کرنا اس کے باپ کا محرون منت ہے۔ وہ اگر شق القمر کی واقعے کی تصدیق کرنے کے لیے اس کو عرب نہ بھیجتا تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز حاصل کرنے سے قاصر رہتا اور نہ ہی اسلام قبول کر سکتا تھا۔ صحابی رسول ہونے کی حیثیت سے پہلا مسلم حکمران ہونے کا اعزاز اسی کے حصے میں آیا، کیونکہ اس کے باپ کے لیے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کے دعائی کلمات ادا کیے تھے۔ غالب گمان یہ ہے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر غیبانہ ایمان لا چکا تھا اور عظیم مرتبے پر فیض ہو چکا تھا۔ اب مہاراجہ کو نماز پڑھنے کے لیے مسجد کی ضرورت کا خیال آیا، چنانچہ اس نے ایک مسجد تعمیر کروائی اور اس مسجد کا نام اپنے باپ کے نام سے منسوب کیا۔ اس مسجد کا نام چیرمن رکھا گیا۔ یہ برصغیر و پاک و ہند کی پہلی مسجد ہے۔ اس طرح اس کے باپ کا نام مسجد کے نام کے ساتھ منسلک ہو گیا۔ چیرمن ماسک کیرلا میں سہل کے قریب علاقہ ہے، اس میں موجود ہے اور وہ علاقہ مالابار کہلاتا ہے۔ یہاں پر اس وقت بھی مسلمانوں کی اکثریت ہے جو راسخ العقیدہ ہیں۔ مہاراجہ، شہزادے اور عوام کے مسلمان ہونے کے بعد یہاں عرب تاجروں کو تجارت کی سہولیات دی گئیں اور ان کی آمد قیام اور میل جول نے اسلام کی قبولیت میں اضافہ کیا اور جنوبی ہندوستان میں مسلمانوں کی تعداد میں بہت اضافہ ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جنوبی ہندوستان کے باشندے بہت ذی فہم اور تعلیم یافتہ ہیں۔ ہندوستان کی اربوں ڈالر آئی ٹی انڈسٹری اس علاقے میں ہے۔ تقسیم کے بعد کیرلا مالابار کے لاتعداد مہاجرین کراچی آ گئے تھے۔ نہایت سادہ، ایماندار اور مذہبی لوگ ہیں۔ ان کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو پہلا نام محمد رکھ دیتے تھے اور دوسرا نام بعد میں دیتے تھے۔ بچی کا نام عائشہ یا فاطمہ رکھ دیتے تھے۔ کراچی میں جگہ جگہ ان کی چائے اور پان کی دکانیں تھیں۔ یہ تھا دوستو آج کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ السلام علیکم۔